أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اچھی طرح سن لو اور اگر تم توبہ کر لو گے اور بقیہ سود چھوڑ دو گے تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا اور وہ اس طرح کہ تم نہ کسی کا حق مارو گے اور نہ کوئی تمہارا حق مارے. اگر مقروض فی الحال تنگ دستی کا شکار ہو تو فراغ دستی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو اور صدقہ کرو بئی طور سے کہ مقروض کا قرض معاف کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانو. آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کا واسطہ دے کر انتہائی تاکید کے ساتھ شدید انداز میں آخری الٹیمیٹم دیا کہ وہ ایک منحوس اور مبعوث اور خبیث ترین سودی کاروبار سے اپنی زندگیوں کو پاک کر لے ورنہ بصورت دیگر ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی للکار ہے. اندازہ کیجئے یہ جراثیم یہ معمولی زمین پر رینگنے والا کیڑا رب ذوالجلال خالق کائنات عرش بری پر مستوی و ذات اس معمولی مخلوق سے اگر وہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کو ترک نہیں کرتی تو اس سے اعلان جنگ کر رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے اور اس منحوس سے دستبردار نہیں ہوتے اعلان جنگ ہے. کس کی طرف سے؟ رب ذوالجلال خالق ارض و سما کی طرف سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. معاملات کے باب میں شاید کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں کوتاہی اور کمی کرنے پر یا جس کا ارتکاب کرنے پر اس درجے شدید وعید سنائی گئی ہو. اسی طرح ان کنتم مؤمنین یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اس طرح سودی کاروبار کو جاری رکھنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں، یہ کام ایمان والوں کا نہیں. آیت بتلاتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم ایک طرف ایمان کا بھی دعویٰ کرو اور دوسری طرف اس کے پردے میں سودی کاروبار بھی جاری رکھو. یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ تمہارا یہ ایمان صرف زبانی دعویٰ ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں سے اسی طرح جنگ جائز ہوگی جس طرح ایک کھلم کھلا کفر کرنے والے سے، کہ یہ اس طرح کا کاروبار کرنا گویا جیسے کافروں کا کھلم کھلا کفر کرنا اور دعوت جنگ کا انہیں اعلان ہے. ایسے سودی کاروبار کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اللہ فرما رہے کہ اگر تم ان سودی کاروبار سے توبہ کر لو اور ان سے تم باز آ جاؤ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اللہ فرما رہے تمہیں تمہارا حقیقی مال مل جائے گا. تمہاری جو اصل پونجی ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی. مثال کے طور پر کسی نے 10,000 روپے کسی کو سود پر دیا، 1 سال کی مدت پر 5,000 اس پر سود لینے کے وعدے سے، تو اس پر جو اصل اس کی رقم ہے 10,000 روپے،
وہ اس کو مل جائے گی. اور جو 5,000 روپے جو اس کا سود ہوگا, اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذروا ما بقی من الربا, کہ جو سود تمہارا باقی رہ جائے اس کو چھوڑ دو. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا پچھلے جو ہو گیا, جو تم نے لے لیا. موجودہ کے سلسلے میں حکم ہے کہ جو مال اور جو روپیہ پیسہ تم نے سود کے لائن سے دیا ہے, کہ جو تمہاری اصل پونجی ہے وہ لے لو اور باقی سود جو ہے اس کو ترک کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور پھر فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, کہ اگر تم توبہ کر لو, اپنے سودی کاروبار کو چھوڑ دو, تو تمہارا جو اصل سرمایہ ہے, تمہاری اصل جو رقم ہے, جو راس المال ہے, تمہیں دے دیا جائے گا. فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اور پھر فرمایا لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, راس المال سے زائد لے کر نہ تم کسی پر ظلم کرو گے, وَلَا تُظْلَمُونَ, تو اور تمہارا جو اصل راس المال ہے, جو اصل تمہارا سرمایہ ہے, جو اصل تمہاری پونجی ہے, اس میں کٹوتی کر کے تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے. آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تمہارا جو اصل سرمایہ ہے اس کے اصول کرنے میں بھی نرمی کا معاملہ اختیار کرے. اگر وہ شخص تنگ دست ہے, تہی دامن ہے, اور تمہارا جو اصل قرض ہے وہ دینے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تو اس کو سہولت اور اس کے آسانی کے ہونے تک اس کو مہلت دی جائے گی. یعنی اس سے فوراً وصول نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو جب تک اس کے پاس تمہارے راس المال اور تمہارا اصل سرمایہ ہے آنے تک اس کو چھوٹ دی جائے گی, اس کو مہلت دی جائے گی. اور آگے اللہ فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ تم صدقہ کرو, کہ جو تمہارا اصل راس المال ہے اگر اس میں بھی کچھ معاف کر دو, اس میں بھی کچھ صدقہ کر دو, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو ایک ایسا شخص جو مقروض ہو اور تنگ دست اور پریشان ہو اور اپنے پر عائد قرض کو ابھی ادا کرنے کی اس کی استطاعت اور طاقت نہ ہو, تو ایسے شخص کو مہلت دینا اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ مقروض کو مہلت دینا ایسا ہے جیسے کہ ہر روز اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہے. مسلم شریف میں فرمایا کہ من نفس عن غریم یومہا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ, کہ جو مقروض کو سہولت پہنچائے یا اس کے قرض کو معاف کر دے, قیامت کے روز وہ عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے ہی ایک حدیث بخاری و مسلم میں یہ ملتی ہے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ات اللہ بعبد من عبیدہ یوم القیامہ قال ماذا عملت لی فی الدنیا فقال ما عملت لک یا ربی مثقال ذرۃ فی الدنیا ارجوک بہا قالها 3 مرات, کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ایک بندہ قیامت کے روز عرض کریں گے کہ تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کام کیا, دنیا میں تو نے میرے لیے کیا عمل کیا. بندہ کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے تیرے لیے ایک ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہیں کیا دنیا میں کہ جس کی بنیاد پر میں تجھ سے کوئی خیر کی امید رکھوں. اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس بندے سے یہی کہیں گے کہ ماذا عملت لی فی الدنیا, کہ دنیا میں تو نے آخر میرے لیے کیا عمل کیا. بندہ ہر مرتبہ یہی کہے گا کہ ما عملت لک یا ربی مثقال ذرۃ فی الدنیا ارجوک بہا, کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے دنیا میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر میں تجھ سے خیر کی امید رکھوں. جب تیسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرمائیں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ یا ربی انک اعطیتنی فضل مال, کہ اے میرے رب تو نے مجھے وافر مقدار میں مال عطا کیا تھا اور مالی اعتبار سے بڑھوتری عطا کی تھی. تو رجل نبایع الناس, اور میں لوگوں کے ساتھ معاملات اور کاروبار کیا کرتا تھا, لین دین کے معاملات کیا کرتا تھا. وکان من خلقی الجواز, اور میری عادت یہ تھی کہ میں لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا, لوگوں کے ساتھ وسعت اور توسع کا معاملہ کرتا. وکنت ایسر علی الموسر وانذر المعسر, میری عادت یہ تھی کہ میں ایک ایسے شخص کو جو مالدار ہے اس کے لیے آسانی کرتا اور اس کے ساتھ میں سہولت کا معاملہ کرتا, اور جو تنگ دست ہوتا اس کو میں مہلت دیتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فیقول اللہ انا احق من ییسر
کہ میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، آسانی کرے. اور پھر اللہ اس بندے سے عرض کریں گے ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جا. تو دیکھیے ایسا بندہ جس نے کوئی بظاہر کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہیں کیا، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا. جو مالدار ہے ان کے لیے سہولت کا معاملہ کیا، اور جو تنگ دست ہے ان کو مہلت دی، تو اللہ نے اس کے ساتھ اس طرح مغفرت کا معاملہ فرمایا. ایسا ہی یوں آتا ہے حدیثوں میں کہ کان تاجرا یداین الناس فاذا راى معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ. یہ ایک شخص تاجر تھا جس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا. جب کوئی شخص تنگ دست ہوتا تو اپنے کام کرنے والوں اور اپنے غلام نوکروں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کر دو. لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم سے بھی درگزر کرے گا. چنا چاہتا ہے فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا. تو اندازہ لگائیے کہ اسلام نے ایک طرف جو سودی کاروبار اور سودی لین دین کرنے والے ہیں، ان سودی کاروبار کے ترک کرنے اور سودی کاروبار سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ فرمایا. اور دوسری طرف جن لوگوں پر قرض ہے ان کو بھی اصل راس المال کے ادا کرنے کا حکم دیا. ہاں اگر وہ تنگ دست ہے، تہی دامن ہے، ہاتھ میں جب تک روپیہ پیسہ نہیں آتا اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ مال والے ان کو اس پر بھی ابھار دیا کہ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم صدقہ کر دو یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہ تب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سودی کاروبار سے بچنے کی تاکید فرمائی. حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں آپ نے عمومی خطاب فرمایا، اس میں بطور خاص یہ اعلان فرمایا سود کے سلسلے میں کہ الا ان کل ربا کان فی الجاہلیۃ موزون عنکم لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون واول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، دور جاہلیت میں تم پر جو سود تھے وہ سب کے سب ختم کیے جاتے ہیں، اور جو اصل مالک ہے ان کو جو اصل سرمایہ انہیں دیا جائے گا. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اول ربن موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب، کہ سب سے پہلے جو سود قلم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو سود ختم کیا جاتا ہے وہ چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود ختم کیا جاتا ہے. تو سود ایک انتہائی خبیث ترین عمل ہے. سود کی وجہ سے انسان کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے اور انسان حلال اور پاکیزہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی آیت بتلاتی ہے یہود کے سلسلے میں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے ان پہ حرام کر دیا، اور ان کا اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور سود کے لینے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بہت ساری پاکیزہ اور حلال چیزیں حرام کر دی کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے اور سود لینے کی وجہ سے. ایک شخص جب سودی کاروبار کرتا ہے تو حلال روزی اور حلال غذا سے محروم ہو جاتا ہے، نیز اس کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی کا چین، سکون، امن و امان، اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر، اللہ کے یاد سے وہ روک دیا جاتا ہے. اللہ کے ذکر کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کا دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. مال کی محبت صرف اس کے دل میں ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، لوگوں کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا جو دائیا انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کے پاس صرف مال ہی مال اس کا مطمع نظر بن جاتا ہے. یہ سب محرومیاں ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو مال کے فائدے ہونا چاہیے
اور اس کی جو برکتیں ہونا چاہیے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مال بربادی اور تباہی کا شکار ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں اس کا مال وہ خرچ ہوتا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والے اور حرام کام جو ہوتے ہیں ایسے کاموں میں اس کا مال صرف ہوتا ہے، خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کاموں میں اس کا مال مقبول نہیں ہوتا ہے۔ سب سود کی نحوستیں اور اس کی لعنتیں ہیں۔ آج ایک بادشاہ سے لے کر ایک معمولی انسان تک ہر کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے، اور لوگ کسی نہ کسی طرح سود کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف اسکیموں کے ذریعے مال حاصل کرنے کے فراق میں رہتے ہیں، اور دشمن اور شیطان طاقتوں نے اور کفار و مشرکین نے اور اسلام دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے، اور ہمارے ملک کے جو غیر مسلم برادری ہے ان میں جو فتین قسم کے اور شیطان صفت کے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اندر سود کے ایک عام وبائی مرض کو جاری کر دیا ہے۔ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ تجارت کے لائن سے، کاروبار کے لائن سے سود لیتے ہیں، جبکہ غریب غربا جو ہے وہ مختلف اسکیموں کے تحت سود لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ خواتین جو ہے، عورتیں جو ہے وہ بھی بچت گٹ کے نام سے سودی فائدہ اٹھاتی ہے۔ میرے حال یہ سب نحوستیں ہیں اور یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ سود اگر زندگی میں ہوگا خیر و برکتوں سے محروم رہے گا۔ اس کے بالمقابل جو آدمی صدقات اور خیرات کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مالوں میں بڑھوتری اور اضافہ فرمائے گا، اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور خیر کے کاموں کے لیے اس کا مال قبول ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کام مال اس کا مفید ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سود سے بچے اور صدقات و خیرات میں آگے بڑھے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی بدترین اور منحوس ترین اس سے اللہ ہماری بھی اور امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔